رک جائے، بہہ جائے اور شفا مل جائے۔ تو غسل کیا، ظاہری تکلیف دور ہوئی، اور پیا تو اندر کی تکلیف دور ہوئی اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ باقی نعمتوں کا تو کل ذکر ہوا کہ اللہ نے اولاد بھی دگنی دی، اللہ نے مال بھی اس کا دگنا دیا، پہلی طرح اللہ نے حسین و جمیل بنایا۔ لیکن 18 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی تکلیف پہ الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ دنیا میں آیا تھا تو ننگا آیا تھا، دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، تو نے تو دیا تھا، اس وقت تیری رضا تھی دینے کی، تو الحمدللہ ہم نے تیرا شکر ادا کیا اور استعمال کیا۔ اب تیری رضا ہے لینے کی تو الحمدللہ شکر ادا کرتے، جس حال پہ تو راضی ہم بھی راضی۔ یہ اللہ نے واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟ ہم ایسے بن جائیں، ہم ایسے بن جائیں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی، عمل سے، اسی عمل سے یا جنت بنتی ہے یا جہنم۔ اپنی فطرت سے تو نہ نوری ہے نہ ناری، تو اس لیے اللہ نے واقعات ذکر کیا کہ ہم عمل کر لیں، انبیاء کی سیرت، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت اپنائیں۔ یہ ایمان والے کا شیوا ہے، ایمان والے کا، ایمان والے کو، اور ہم بھی ایمان والے ہیں، تو اللہ نے ہمیں یہ واقعات ذکر کر کے اس کا حکم دیا ہے کہ آپ کو بھی یہ واقعات، یہ سیرت اپنانی چاہیے، انبیاء کی سیرت اپنانی چاہیے، اگر یہ چاہو کہ دنیا میں مقام ملے، آخرت میں مقام ملے، کامیابی ملے، رب کی رضا ملے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، یہ جتنے بھی انبیاء تھے، سب نے اللہ کے لیے مصیبتیں اٹھائی، تکلیفیں برداشت کی، پھر آخر اللہ نے ان کو تکلیفوں سے نجات دی، کامیابی عطا کی۔ ذوالکفل کون ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، بعض کہتے ہیں یہ بھی نبی ہیں، بعض کہتے ہیں نبی نہیں ہے، ولی ہے، اللہ کے ولی ہے، اور انہوں نے یہ وجہ تسمیہ بیان کی کہ کفل اصل میں ضمانت کو کہا جاتا ہے، ذمہ داری کو ضمانت۔ انہوں نے کسی آدمی کی طرف سے ضمانت لی، اور جس کی طرف سے ضمانت لی تو اس نے پھر دھوکہ دیا، تو اس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا، بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کسی نبی نے کہا کہ بھئی اپنی امت کو جمع کر کے کہ میں تم میں سے ایسے آدمی کو جج بناؤں گا، ایسے آدمی کو کہ وہ غصہ نہیں کھائے گا، غصہ نہیں کرے گا، اور پوری ذمہ داری سے کام کرے گا۔ تو امت میں سے ایک آدمی اٹھا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، میں غصہ نہیں کھاؤں گا، غصہ نہیں کروں گا، غصہ نہیں کروں گا، غصہ برداشت کروں گا، غصہ پیوں گا، غصہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ شیطان ایک آدمی کی شکل میں آیا، دوپہر کا وقت، قیلولے کا وقت، آرام کا وقت، کہنے لگا کہ فلانے آدمی نے مجھ پہ زیادتی کی اور تم میرے ساتھ چلو اور اس آدمی سے اس زیادتی کے بارے میں پوچھو یا اس کو سزا دو۔ چنانچہ جب یہ دوپہر کے بعد قیلولے سے اٹھے اور شیطان کو پتہ نہیں شیطان ہے، شیطان کو ہاتھ سے پکڑ کے جب جانے لگے ساتھ، تو تھوڑا چل کے کچھ آگے تک جا کے شیطان نے اپنا ہاتھ چھڑا دیا اور بھاگ گیا۔ شیطان کا مقصد تھا کہ اس کو میں غصہ دلاؤں، لیکن اس کے باوجود غصہ نہیں ہوا، غصہ نہیں ہوئے، اور اس طرح جو ذمہ داری دی تھی اور جس شرط پہ اس کو جج بنایا گیا تھا، قاضی بنایا گیا تھا، اس شرط کو پورا کیا، لہذا اس کا نام جو ہے پڑ گیا ذوالکفل، ذمہ داری والا، ذمہ دار شخص، ذمہ داری پوری کرنے والا۔
تو بہرحال بعض کہتے ہیں کہ نبی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نبی نہیں، اور ذوالکفل کی وجہ یہ ہے جو میں نے بیان کی. اور اللہ نے فرمایا کہ ان سب نے کل من الصابرین، یہ سارے کے سارے صبر کر رہے ہیں. تو صبر کرنے سے اللہ نے کیا ذکر کیا؟ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں، خاص رحمت میں نے داخل کیا. اور یہ سارے کے سارے نیکوکار لوگ. یہ تو گزشتہ کارگزاری تھی. آج کی آیات میں اللہ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کی ابتلا کا، آزمائش کا ذکر ہے. ان پہ بہت بڑی ابتلائی. یہ عراق کے صوبہ موصل کی ایک بستی نینوا کی طرف ان کو بھیجا گیا. وہاں بعض لوگ تھے بڑے غنڈہ قسم کے، بدماش قسم کے، جہاں کفر شرک میں مبتلا تھے. وہاں وہ قتل و غارت گری کا بازار انہوں نے گرم کیا. تو اس وقت بیک وقت 4 نبی اس علاقے میں موجود تھے، اور ان میں سب سے بڑے جو نبی تھے ان کا نام تھا حضرت شعیہ علیہ السلام. ان کی درخواست پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا کی طرف ان کو بھیجا، حضرت یونس علیہ السلام. انہوں نے لمبا عرصہ وہاں تبلیغ کی، لوگوں کو ظلم و غارت گری سے بھی روکا، کفر شکر سے روکا، لیکن بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے، وہ مانے نہیں. آخر انہوں نے عذاب کی وعید سنا کے ان کو وعید سنائی، تمہارے اوپر عذاب آنے والا. لیکن عذاب میں جب کچھ تاخیر ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر چلے گئے. یہ سمجھ کے کہ میں نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے بتانے سے ان کو وحید سنائی ہے کہ رب کی طرف سے عذاب آئے گا، اب جب چاہے گا اللہ عذاب بھیج دے گا. تو یہ وہاں سے چل دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور انتظار کرنے کے بعد پھر چلنا چاہیے تھا. یہ لغزش تھی، ان کی اشتہاری غلطی تھی. چنانچہ جب یہ سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں کشتی تیار کھڑی تھی جو یافا سے ترسیس جا رہی تھی. اس کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی جب تھوڑی سی آگے گئی تو سمندر کی موجوں میں پھنس گئی، ڈگمگانے لگی. اس وقت کے نظریے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا. تو انہوں نے کہا وہ میں ہوں، میں بھاگا ہوا ہوں، مجھے سمندر میں پھینک دو.